بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اور مسئلہ تملیک۔ سوال: علماء حنفیہ بالعموم ادائیگی زکوٰۃ کے لیے تملیک شخصی کو لازم قرار دیتے ہیں، اس لیے ان کا فتویٰ یہ ہے کہ حیلہ تملیک کے بغیر رفع عام کے اداروں مثلاً مدارس اور شفا خانوں وغیرہ کے اجتماعی مصارف میں زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے۔ اس پر ایک مستفسر نے بعض اشکالات و سوالات علماء کرام کی خدمت میں پیش کیے تھے، جو ترجمہ القرآن محرم 1374 ہجری میں بھی شائع ہوئے تھے۔ سائل کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ فقہ حنفی میں تملیک کی جو شرط لگائی جاتی ہے اور اس کی بنا پر جو فروعی احکام بیان کیے جاتے ہیں وہ صرف اسی صورت میں قابل عمل ہیں جبکہ لوگ انفرادی طور پر زکوٰۃ نکال کر انفرادی طور پر ہی اسے خرچ کریں، لیکن اجتماعی طور پر مثلاً اسلامی حکومت کے ذریعے سے اگر زکوٰۃ کی وصولی و صرف کا انتظام کیا جائے تو شرط تملیک اپنے جزوی احکام کے ساتھ ایک دن بھی نہیں چل سکتی، کیونکہ زکوٰۃ کے نظام کو وسیع اور مستحکم کرنے ہوئے زکوٰۃ کی تقسیم و تنظیم، حمل و نقل اور متعلقہ ساز و سامان کی فراہمی میں بے شمار شکلیں ایسی پیدا ہوں گی جن میں شرط تملیک کی پابندی محال ہوگی۔ ان سوالات کا جو جواب دیا گیا تھا وہ درج ذیل ہے۔ جس فتوے پر یہ سوالات کیے گئے ہیں میرے نزدیک وہ آیت انما الصدقات للفقراء کی اس تعویل کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے جو حنفیہ نے اختیار فرمائی ہے۔ اس مطلب کو سمجھنے کے لیے آیت کے الفاظ پر ایک نگاہ ڈال لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم۔ صدقات تو فقراء کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ان پر کام کرنے والے ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو۔ جواب: دیکھیے، یہاں لام کا عمل صرف فقراء ہی پر نہیں ہو رہا ہے بلکہ مساکین، عاملین علیہا اور مؤلفات قلوبہم پر بھی ہو رہا ہے۔ یہ لام تملیک کے لیے ہے تو اور استحقاق یا اختصاص یا کسی اور معنی کے لیے ہے تو بہر صورت جس معنی میں بھی یہ فقراء سے متعلق ہوگا اسی معنی میں باقی تینوں سے بھی متعلق ہوگا۔ اب اگر حنفی تاویل کے لحاظ سے وہ تملیک کا مقتضی ہے تو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کا مال ان چاروں میں سے جس کے حوالے بھی کر دیا جائے گا تملیک کا تقاضا پورا ہو جائے گا۔ آگے تملیک در تملیک کا حکم کہاں سے نکالا جاتا ہے؟ کیا فقیر یا مسکین کے ملک میں زکوٰۃ کا مال پہنچ جانے کے بعد اس کی تصرفات پر کوئی پابندی ہے؟ اگر نہیں تو عاملین علیہا کے ہاتھ میں مال پہنچ جانے کے بعد جبکہ لام تملیک کا تقاضا پورا ہو چکا پھر مزید تملیک کی پابندی لگانے کے لیے کیا دلیل ہے؟ لام کو اگر تملیک ہی کے معنی میں لیا جائے تو ایک شخص جب زکوٰۃ و صدقات واجبہ کے اموال عاملین علیہا کے سپرد کر دیتا ہے تو گویا وہ انہیں اس کا مالک بنا دیتا ہے اور یہ اسی طرح ان کے ملک بن جاتا ہے جس طرح سے فے اور غنیمت کے اموال حکومت کی ملک بنتے ہیں۔ پھر ان پر یہ لازم نہیں ہو رہتا کہ وہ ان اموال کو آگے جن مستحقین پر بھی صرف کریں بصورت تملیک ہی کریں، بلکہ انہیں یہ حق حاصل ہے کہ باقی ماندہ 7 مصارف زکوٰۃ میں اس کو جس طرح مناسب اور ضروری سمجھیں صرف کریں۔ لام تملیک کے زور سے ان پر کوئی قید نہیں لگائی جا سکتی، البتہ جو قید لگائی جا سکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو شخص بھی زکوٰۃ کی تحصیل و صرف کے سلسلے میں کوئی عمل کرے وہ بس اس عمل کی اجرت لے لے، باقی مال اسے دوسرے مستحقین زکوٰۃ پر صرف کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ لوگ عاملین علیہا ہونے کی حیثیت سے ان اموال کے مالک بنائے جاتے ہیں، نہ کہ بجائے خود مستحق ہونے کی حیثیت سے۔ عاملین علیہا کا لفظ
خود اس وجہ کو ظاہر کر دیتا ہے جس کے لیے زکوٰۃ ان کے حوالے کی جاتی ہے، اور پھر یہی لفظ یہ بھی طے کر دیتا ہے کہ وہ عاملین ہونے کی حیثیت سے اس مال کا کتنا حصہ جائز طور پر اپنے ذاتی تصرف میں لانے کا حق رکھتے ہیں۔ اس تشریح کے بعد اس حدیث پر نگاہ ڈالیے جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اذا ادیت الزکوٰۃ الی رسولک فقد بریت منہا الا اللہ ورسولہ، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے عامل کو زکوٰۃ ادا کر دی تو میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے فرض سے بری و ذمہ ہو گیا نا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نعم اذا ادیت الی رسول فقد بریت منہا فلک اجرھا واثمھا علی من بدلھا، ہاں جب تو نے اسے میرے فرستادہ عامل کے حوالے کر دیا تو اپنے فرض سے بری و ذمہ ہو گیا، اس کا اجر تیرے لیے ہے، اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے اس کا گناہ اسی پر ہے۔ اس سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ دینے والا اپنی زکوٰۃ عاملین علیہا کے سپرد کر کے بری و ذمہ ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر لام تملیک کا تقاضا جس طرح کسی فقیر یا مسکین کو زکوٰۃ دینے سے پورا ہوتا ہے، اسی طرح عاملین علیہا کو دے دینا سے بھی پورا ہو جاتا ہے۔ اب یہ فتویٰ کس بنیاد پر دیا جاتا ہے کہ عاملین علیہا اگر آگے تملیک ہی کے طریقے سے پر اموال زکوٰۃ کو صرف کرتے ہوں تو انہیں زکوٰۃ دو، ورنہ نہیں۔ زکوٰۃ دینے والوں پر یہ دیکھنا کس نے فرض کیا ہے کہ عاملین کس طریقے پر عمل کرتے ہیں؟ ان کا فرض صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کو یا ان کے لیے کام کرنے والے عاملین کو اپنے اموال زکوٰۃ کا مالک بنا دیں۔ عاملین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کو اس حیثیت سے زکوٰۃ دی جا رہی ہو اس کے بارے میں زکوٰۃ دیتے والا یہ اطمینان کر لے کہ وہ واقعی عامل ہے یا نہیں۔ حکومت اسلامی موجود ہو اور اس نے عاملین زکوٰۃ مقرر کیے ہوں تو ان کے پاس حکومت کی طرف سے تحصیل زکوٰۃ کا پروانہ موجود ہوتا ہے، یہ اس اطمینان کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر یہ صورت نہ ہو اور مسلمانوں کے لیے کسی اجتماعی تنظیم نے بطور خود زکوٰۃ کی تحصیل و صرف کا بندوبست کیا ہو تو اس کے بارے میں بس یہ تحقیق کر لینا چاہیے کہ وہ واقعی مستحقین زکوٰۃ پر اس مال کو صرف کرتی ہے اور عمل کے مصارف اسی حد تک لیتی ہے جنہیں جائز و معقول کہا جاتا ہے کہ تحقیق سے ان باتوں کا اطمینان ہو جائے تو اس کو زکوٰۃ دینے والا یقیناً فرض سے سبکدوش ہو جاتا ہے۔ کوئی شرعی دلیل مجھے ایسی نظر نہیں آتی جس کی بنا پر زکوٰۃ دینے والوں کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ عاملین علیہا کو زکوٰۃ دینے سے پہلے یہ بھی تحقیق کریں کہ وہ اموال زکوٰۃ کو بطریق تملیک صرف کرتے ہیں یا نہیں۔ اب یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ عاملین علیہا کے الفاظ جو قرآن میں ارشاد فرمائے گئے ہیں ان کا اطلاق کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ لوگ اسے صرف ان کارندوں تک محدود رکھتے ہیں جن کو حکومت اسلامی اس کام کے لیے مقرر کرے، لیکن قرآن کے الفاظ عام ہیں جن کا اطلاق ہر اس شخص پر ہو سکتا ہے جو زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کے سلسلے میں عمل کرے۔ اس عام کو خاص کرنے والی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر حکومت اسلامی موجود نہ ہو یا ہو مگر اس فرض سے غافل ہو اور مسلمانوں میں کوئی گروہ یہ عمل کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو تو آخر کس دلیل سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نہیں تم عاملین علیہا نہیں ہو؟ میرے نزدیک تو یہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے کہ اس نے عاملین حکومت کے لیے خاص کرنے کے بجائے اپنا حکم ایسے عام الفاظ میں دیا ہے جن میں یہ گنجائش پائی جاتی ہے کہ اسلامی حکومت کی غیر موجودگی یا غافل حکمرانوں کی موجودگی میں مسلمان بطور خود بھی زکوٰۃ کی تحصیل و تقسیم کے لیے مختلف انتظامات کر سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اس عام حکم کو عام ہی رہنے دیا جائے تو غریب طلباء کی تعلیم، یتیموں کی پرورش، بوڑھوں اور معذوروں اور اپاہجوں کی نگاہ داشت، نادار
مریضوں کے علاج اور ایسے ہی دوسرے کاموں کے لیے جو ادارے قائم ہوں، ان سب کے منتظمین بالکل بجا طور پر عاملین علیہ کی تعریف میں آئیں گے اور ان کو زکوٰۃ لینے اور حسب ضرورت صرف کرنے کے اختیارات حاصل ہو جائیں گے، اور ان ہیلہ بازیوں کی کوئی حاجت باقی نہ رہے گی جو آج کل ہمارے عربی مدرسوں کے محتمم حضرات زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایسے ادارے قائم کرنے کی بھی گنجائش نکل جائے گی جو خاص طور پر تحصیل و صرف زکوٰۃ ہی کے لیے قائم ہوں۔ ان کے منتظمین بھی عاملین علیہ قرار پائیں گے اور صرف زکوٰۃ کے معاملے میں ان کے ہاتھ بھی تملیغ کے فتوے سے باندھنے کی ضرورت نہ رہے گی۔ میرے نزدیک اگر قرآن کے الفاظ کی عمومیت نگاہ میں رکھی جائے تو صرف مذکورہ بالا عاملین ہی پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے بہت سے کارکنان بھی اس تعریف میں آتے ہیں۔ مثلاً ایک یتیم کا ولی، ایک بیمار یا اپاہج کی خبر گیری کرنے والا اور ایک بے کس بوڑھے کا نگہبان بھی عامل ہے۔ اسے زکوٰۃ وصول کر کے ان لوگوں کی ضرورت پر خرچ کا حق ہے اور اس میں سے معروف طریقے پر اپنے عمل کی اجرت بھی وہ چاہے تو لے سکتا ہے۔ زکوٰۃ کی رقم اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کی ضرورت پیش آئے تو اس میں سے ڈاک خانے یا بینک کی اجرت دی جا سکتی ہے، کیونکہ اس خدمت کو انجام دینے کی حد تک وہ بھی عاملین علیہ ہوں گے۔ زکوٰۃ وصول کرنے، زکوٰۃ کے اموال ایک جگہ سے دوسری جگہ حسب ضرورت لے جانے یا مستحقین زکوٰۃ کی مختلف ضروریات پوری کرنے کے لیے ریل، بس، ٹرک، ٹانگیں، ٹھیلے وغیرہ جو استعمال کیے جائیں، ان کے کرائے مال زکوٰۃ سے دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ خدمات انجام دیتے وقت یہ سب عاملین علیہ میں ہی شمار ہوں گے۔ مستحقین زکوٰۃ کی خدمت کے لیے جس قدر بھی ملازم اور معذور استعمال کیے جائیں گے، ان سب کی تنخواہیں اور اجرتیں زکوٰۃ کی مد سے دی جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ عاملین علیہ میں داخل ہیں۔ قطع نظر اس سے کہ کوئی ریلوے اسٹیشن پر زکوٰۃ کے غلے کی بوریاں ڈھوئے یا کوئی غریب مریضوں کی خدمت کے لیے گاڑی چلائے یا کوئی یتیم بچوں کی نگہداشت کرے۔ اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ آیا عاملین علیہ کے تصرفات پر کوئی ایسی پابندی ہے کہ وہ مستحقین زکوٰۃ کی خدمت کے لیے عمارات نہ بنوا سکیں اور اشیاء ضرورت مثلاً گاڑیاں، دوائیں، آلات، کپڑے وغیرہ نہ خرید سکیں؟ میں کہتا ہوں کہ حنفی تاویل آیت کے لحاظ سے یہ پابندی صرف زکوٰۃ ادا کرنے والے یہ پر عائد ہوتی ہے۔ وہ خود بلا شبہ ان تصرفات میں سے کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روح سے زکوٰۃ جن کے لیے ہے ان کی یا ان میں سے کسی کے ملک میں دے دے۔ رہے عاملین علیہ تو ان پر اس طرح کی پابندی عائد نہیں ہوتی، جو تمام مستحقین زکوٰۃ کے لیے بمنزلہ ولی یا وکیل ہیں، اور اصل مستحق اس مال میں جتنے تصرفات کر سکتا ہے وہ سب تصرفات اس کے ولی یا وکیل ہونے کی حیثیت سے یہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ جب فقراء و مساکین کی ضروریات کے لیے کوئی عمارت بنائیں یا کوئی گاڑی خریدیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بہت سے فقیروں اور مسکینوں نے جن کے کو فرداً زکوٰۃ ملی تھی، باہم مل کر ایک عمارت بنوا لی یا ایک سواری خرید لی۔ جس طرح ان کے اس تصرف پر کوئی پابندی نہیں ہے، اسی طرح ان کے وکیل یا ولی پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ عاملین علیہ کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے مقرر کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان کے ہاتھ میں زکوٰۃ دے دینے والے کو فرض سے سبکدوش قرار دیا ہے۔
کہ انہیں یہ مال دے دینا گویا تمام مستحقین کو دے دینا ہے، وہ انہی کی طرف سے اسے وصول کرتے ہیں اور انہی کے نائب و سرپرست بن کر اسے صرف کرتے ہیں۔ آپ ان کے تصرفات پر اس حیثیت سے ضرور اعتراض کر سکتے ہیں کہ تم نے فلاں خرچ بلا ضرورت کیا یا فلاں چیز پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا ہے، یا اپنے عمل کی اجرت معقول حد سے زیادہ لے لی، یا کسی عامل کو معقول شرح سے زیادہ اجرت دے دی، لیکن کوئی قاعدہ شرعی میرے علم میں ایسا نہیں جس کی بنا پر ان کو اس بات کا پابند کیا جا سکے کہ فلاں فلاں قسم کے تصرفات تم کر سکتے ہو اور فلاں فلاں قسم کے نہیں کر سکتے۔ قواعد شریعت انہی ہر اس کام کی اجازت دیتے ہیں جس کی مستحقین زکوٰۃ کے لیے ضرورت ہے۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ اس معاملے میں اصل حل طلب سوالات صرف دو ہیں۔ ایک یہ کہ اگر زکوٰۃ دینے والوں اور زکوٰۃ کا استحقاق رکھنے والوں کے رضامندی سے چند غیر سرکاری آدمی زکوٰۃ پر کام کریں تو آیا وہ قرآن کی ارشاد کے مطابق عاملین علیہا کے تعریف میں آتے ہیں یا نہیں۔ دوسرا یہ کہ عاملین علیہا کے ہاتھ میں زکوٰۃ دے دینے کے بعد ان کے تصرفات پر پھر تملیک کی قید عائد کرنے کے لیے کیا دلیل ہے۔ علماء کرام کو انہی دو سوالات پر غور کر کے کوئی فیصلہ دینا چاہیے۔ ترجمان القرآن دسمبر 1994۔